میرے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ ہمارے اسلامی تیوہار عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کا دن، یہ بھی ہمارے لیے بہت مبارک دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، بڑی فضیلت ہے احادیث کے اندر۔ اس دن کی ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے کئی روز سے یہ سننے میں آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی پرسوں کو بسنت ہے، کل کو بسنت ہے، فلاں دن بسنت ہے، فلاں تاریخ میں بسنت ہے، اس کے لیے تیاریاں چل رہی تھی۔ میں نے اس قدر پتنگیں خرید کر رکھی ہے، اتنی ڈوریاں خرید کر رکھ لی ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے بچوں کی زبانوں پر یہ چیز اس طرح آ رہی ہے جیسے یہ کوئی اسلامی تیوہار ہے، اسلامی جشن ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات، انتہائی افسوس کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مسلمانوں کا تیوہار نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا معروف تیوہار ہے جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، ہزاروں سال سے۔ اس کو وہ اپنی عید کی طرح مناتے ہیں، اچھے سے اچھے پکوان، کھانے، عمدہ سے عمدہ قسم کے کھانے بنا کر اپنے برہمنوں کو کھلاتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ بسنت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو ہمیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو یہ پتنگ بازیاں کر رہے ہیں، شور شرابے کر رہے ہیں، چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کا جشن ہے۔ وہ بیساکھ کے مہینے میں یہ بسنت منائی جاتی ہے، اس میں بہار کے موسم میں جب سرسوں کے پھول، وہ ہرے ہرے پیلے پیلے جو پھول ہوتے ہیں، جب وہ نکل جاتے تو وہ پیلے کپڑے پہنتے، پیلے چاول بنا کر کھاتے اور ناچ گانا کرتے۔ یہ تاریخ کے اندر لکھا ہے، اور اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے، اس طریقے سے۔ تو وہ اس طریقے سے ان کا یہ تیوہار ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سیال کوٹ کے اندر ایک شخص غیر ایمان والا، جس کا نام تاریخ کے اندر لکھا ہے حقیقت رائے، اس ملعون نے، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان میں گستاخی کی۔ جب اس ملعون نے گستاخی کی تو قاضی نے موت کی سزا سنائی۔ اس وقت پنجاب کے گورنر تھے زکریا خان، تو ان کے لیے موت کی سزا سنائی گئی، اور ان کو ستونوں سے باندھ کر اس وقت کی قانون کے مطابق کوڑوں سے اس کی پٹائی کی گئی اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو جس روز اس کو یہ سزا دی گئی، یہ حکم نافذ ہوا، اس کا سر قلم کیا گیا، تو وہ یہ دن بسنت کا دن تھا۔ کیا تھا؟ یہ بسنت کا دن تھا۔
تو اب جو اس کے ہم نوا تھے انہوں نے اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کی سمادھی پر میلہ بسنت کے نام سے میلہ لگانا شروع کر دیا۔ اب وہاں میلہ لگنے لگا اور سب سے پہلی جو پتنگ اڑائی گئی وہ اس ملعون گستاخ رسول کی یادگار میں، اس ملعون کی یادگار میں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، اس ملعون کی یادگار کے اندر سب سے پہلی پتنگ وہاں سے اڑائی گئی اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ جشن اور یہ پتنگ بازی جو آج چل رہی ہے یہ اسی ملعون کی یادگار میں اڑائی جا رہی ہے۔ تو اب بتلاؤ کہ مسلمان اس کو پسند کرے گا کہ گستاخ رسول کی یادگار کا جشن منائے؟ ایک مسلمان اس کو پسند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یا اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حرف زبان سے نکالے تو اسلام اور مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گی اس کا شمار انہی میں سے کیا جائے گا۔ بزرگ اور دوستو، بہت ساری باتیں ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ان بچوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں یا ان کو پیسہ دے رہے ہیں پتنگ بازی کے لیے، وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔